وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ مائدہ اپنے اختتام کی طرف الحمدللہ بڑھ رہی ہے۔ 109 آیات مبارکہ ہم دیکھ چکے ہیں اور ٹوٹل 120 آیات مبارکہ ہیں، اور نفسیاتی طور پر خالق کائنات نے اس سورہ مبارکہ کا اختتام، چونکہ یہ سورت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں اہل کتاب کے ساتھ ڈیبیٹ اور اہل کتاب کے ساتھ گفتگو مدنی صورتوں کا امتیاز ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے، جس کو بار بار یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، کہ ان کے بڑوں کا ذکر، ان کے فور فادرز کا ذکر اللہ بڑے ادب کے ساتھ فرماتا ہے، تاکہ ان کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ جو نبی مکرم علیہ تحیت و ثنا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ پیغام کوئی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے پیغام سے جدا پیغام نہیں ہے۔ تو عیسائیت کے جو عقائد تھے ان کا رد بھی بڑے پیارے انداز میں اللہ نے فرمایا، جو ایوریج ذہن کے بندے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے، اور بڑا انٹلیکچوئل ہو تب بھی سمجھ آ جاتا ہے، اور ایک سطحی ذہن کا آدمی ہو تب بھی اس کو یہ مفہوم سمجھ آتا ہے۔ عیسائیت کے اندر کچھ بیماریاں تھیں جن کو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور نبی اور رسول نہیں مانتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یہ ابن اللہ ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پھانسی دی گئی ہے، یہ پھانسی ہر انسان کے گناہگار پیدا ہونے کے بعد، کیونکہ حضرت آدم نے شجر ممنوعہ اس کے قریب گئے تھے، اس لیے اب ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے، لہذا حضرت عیسیٰ پھانسی کا پھندا لے گئے تو ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ تو اس کو بھی قرآن نے رد کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو صلیب کا ہونا ہے، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ چند چیزوں کے رد کرنے کا ایک انداز اللہ نے بڑے محبت بھرے انداز میں فرمایا ہے، اور اہل مدینہ کے سامنے اللہ یہ رکھنا چاہتا ہے کہ حضور کا پیغام حضرت عیسیٰ کے پیغام سے جدا نہیں ہے۔ سورت مدنی ہے، اور اس کا اب موضوع جو شروع ہو رہا ہے آج سے، یہ 11 آیات پہ حضرت عیسیٰ کا ذکر خیر ہی مشتمل ہے۔ آپ کے علم اضافے کے لیے میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ پہلے تفسیر پڑھنے سے پہلے کچھ اصول تفسیر ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اصول تفسیر کی ایک کتاب لکھی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہے، کوشش کریں اس کتاب کو بھی آپ پڑھیں، آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے اندر ایک ارینج میتھڈالوجی ہے قرآن کو سمجھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے 5 ابواب اور 5 چیپٹر پہ مشتمل کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہے الفوز الکبیر۔ فوز کا معنی ہے کامیابی، اور کبیر کا معنی بڑی، بہت بڑی کامیابی۔ وہ بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے کیٹیگرائز کر دیا ہے 6666 آیات کو، اور کیٹیگرائز ایسے کیا ہے کہ ایک چیپٹر پورے کا انہوں نے ٹائٹل دیا ہے علم المخاصمہ۔ تو خصم نکلا ہے مد مقابل سے، علم المخاصمہ، آپ کسی سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس ڈیبیٹ کا انداز انہوں نے قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ علم المخاصمہ کو انہوں نے 4 موضوعات میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ جو ڈیبیٹ فرماتا ہے قرآن میں، وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، نمبر 2 عیسائیوں کے ساتھ ہے، نمبر 3 مشرکین کے ساتھ ہے، نمبر 4 کفار کے ساتھ۔ اگر آپ اور اس کو آسان کرنا چاہیں تو 5واں پوائنٹ بنا لیں کہ 5واں ڈیبیٹ کا موضوع مسلمان ہے۔ اب کتنی ساری آیات ہیں کہ جن آیات کو اس علم المخاصمہ کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک علم المخاصمہ کا ایک عنوان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 2 قسم کے ہیں۔ یہ بات بھی بڑے گہرائی کے ساتھ اور یاد دہانی کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیں کہ عیسائیت آج کی حضرت عیسیٰ کا لایا ہوا پیغام نہیں ہے۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ عیسائیت آج کی حضرت عیسیٰ کا لایا ہوا پیغام ہدایت نہیں ہے۔ یہ سینٹ پال کی تعلیمات ہیں جو جدید عیسائیت کے نام پر انہوں نے مرتب کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ ایمان لانے والے لوگ جن کو قرآن نے انصاری اور حواری کہا ہے، ان کی تعداد 12، 13 اور 19۔ رات کو میں کسی اور مکتب فکر کی تفسیر پڑھ رہا تھا، انہوں نے حواریوں کی تعداد 12 لکھی ہے، کچھ نے 13 لکھی ہے، کچھ نے 19 بھی لکھی ہے، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے۔ انہی میں سے ہی ایک بندہ بے وفائی کرتا ہے، اور 30 دینار اور 30 درہم یا جو کرنسی تھی
اس کے عوض حضرت عیسیٰ کی مخبری کرتا ہے یہودیوں کے سامنے، اور پیسے لے کر حضرت عیسیٰ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتا ہے، اور پھر اللہ کا کرنا دیکھیں کہ وہی حواری جو بکتا ہے اور بے وفائی کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کی شکل اور شبیہ اسی کے اوپر ڈال دی جاتی ہے اور وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو عیسائیت آج کی حضرت عیسیٰ کا لایا ہوا پیغام ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ سینٹ پال کی تعلیمات ہیں، بلکہ آج تو یہ سمجھیں کہ یہودیت اور عیسائیت صرف اور صرف ماڈرنٹی کا، بلکہ پوسٹ ماڈرنٹی کا اور ایک اپنا ملغوبہ ہے، جس کا سب سے بڑا نقطہ آغاز جو ہے وہ الحاد ہے، لامذہبیت ہے کہ ہمارا مذہب ہی کوئی نہیں۔ لہذا آج یورپ کو اور دنیا کو عیسائیت اور یہودیت والا کنسیڈر نہ کیا جائے، بلکہ اس سینس میں دیکھا جائے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یہ طویل آیت مبارکہ ہے۔ آپ دیکھیں اس سینس کو ذہن میں رکھیں کہ آیت کہاں ہے، یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ میں حضور نے اہل کتاب کو اپنے قریب کرنا ہے، کیونکہ مکہ میں حضور کن کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ کافروں کو اور مشرکوں کو۔ اب تیسری پارٹی ہے اہل کتاب کی، یہ ہیں یہودی اور عیسائی دونوں۔ اب مدینے میں ان کو حضور نے اپنے قریب کرنا ہے، تو بڑا پولائٹلی انداز میں اللہ ان چیزوں کو بیان فرما رہے کہ محبوب کامن چیزیں ان کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں دو بندوں کی دشمنی ہو اور ایک پارٹی کہے آپ کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، تو یہ تھوڑی سی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ہمارے درمیان، یہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ ذرا دیکھیں میرا دادا اور آپ کے دادا کتنے بڑے دوست تھے، وہ ایسے، یہ وہ ایک سینس ہے جس کے ساتھ اہل کتاب کو اللہ قریب لانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ ہمارے نبی کے لیے خاکے بھی چھاپتے ہیں، کہ گو کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، لیکن ہمارے نبی کے لیے خاکوں کا چھاپنا، ہمارے قرآن کے لیے گستاخی کا معاملہ، اور اس وہ آزادی جو ہے رائے کی، اظہار کی، اس کے نام پر دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ حضور کی متعدد شادیوں پہ کتابیں لکھی گئیں، غازی علم الدین شہید کا واقعہ اسی تناظر میں ہے۔ لیکن دیکھیں آداب نبوت اللہ سارے نبیوں کے ہمیں کامنلی بتا رہا ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان لانا اور ادب و احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے، میں نے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اذ قال اللہ، پچھلی آیت کو بھی تھوڑا سا اگر سامنے رکھ لیں تو یوم یجمع اللہ، ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائے گا الرسل، رسولوں کو، فیقولو، پھر اللہ پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا جب تم اپنی بات ان لوگوں کے سامنے رکھتے تھے؟ تو قالو، انبیاء یہ عرض کریں گے کہ لا علم لنا، اللہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، حالانکہ انبیاء کو علم تو ہے، جس نے احد میں حضور کے دندان مبارک توڑے ہوں اور طائف میں پتھر مارے ہوں اور حضرت یحییٰ حضرت زکریا کو آروں سے چیرا ہو، کیا ان کو نہیں پتا کہ میرے ماننے والوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بارگاہ الوہیت میں نبوت کی کلام کا ادب یہ ہے کہ وہ عرض کریں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کچھ علم نہیں، سارا علم تو تیرے پاس ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب جاننے والا ہے۔ اب عیسائیت بے شک آخرت پہ ایمان رکھتی ہے لیکن اس سینس میں نہیں، تو اب یہ باتیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اذ جب، قال اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب سینس ہے ماضی کا، لیکن چونکہ یہ یقینی امر ہے کہ اللہ گفتگو فرمائے گا، تو جب کسی یقینی بات کو قرآن نے بیان کرنا ہو تو وہ پریزنٹ اور فیوچر سے نہیں ہوتی بلکہ وہ ماضی سے ہوتی ہے۔ جیسے سورہ نحل کا آغاز ہو رہا ہے عطا امر اللہ، بھئی اللہ کا حکم آ گیا، قیامت آ گئی، حالانکہ وہ تو آنی ہے، لیکن وہاں پر پاسٹ انڈیفینٹ یوز ہوا ہے عطا، یاتی نہیں ہوا، کیونکہ قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ اس کو اللہ نے ماضی کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جیسے ایک اصول ہے، کسی کو عربی میں دعا دینی ہوتا بھی پاسٹ انڈیفینٹ ذکر کرتے ہیں، جیسے رضی اللہ عنہ، راضی فی الماضی ہے، تو اللہ ان سے راضی ہو، تو یہ دعا ہے، دعا بھی ماضی کے ساتھ اور یقینی امر بھی ماضی کے ساتھ۔ اذ قال اللہ، جب اللہ فرمائے گا، حالانکہ اس کا ترجمہ تو ہونا چاہیے تھا ماضی میں، اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا، لیکن چونکہ یہ ہونا یقینی ہے اس لیے اللہ نے اس کو فی الماضی سے تعبیر کیا۔ اذ قال اللہ، جب اللہ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم۔ دیکھیں عیسائیت کے عقیدے کی جڑ کاٹ کر اللہ نے ایک جملے میں رکھ دی۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ بار بار قرآن کے اندر یہ فرما رہا ہے یا عیسی ابن مریم، عیسیٰ کون ہے؟ ابن مریم ہے، تو ان کا جو ایک سن آف گاڈ کا تصور ہے اس کو اللہ نے ایک لفظ میں ہی رد فرما دیا۔ اذکر، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللہ فرمائے گا عیسیٰ یاد کرو میری نعمت کو، علیکا،
جو آپ کے اوپر میں نے کی، وَعَلَى وَالِدَتِكَ، اور تمہاری والدہ کے اوپر کی، واو کا معنی اور، اللہ کا معنی پر، والدت والدہ اور کا آپ کی، اے عیسیٰ آپ کی والدہ کے اوپر اور آپ کے اوپر جو میرا انعام تھا ذرا اس کو یاد کرو۔ وہ انعام کیا کیا تھے؟ ان کی پوری لائن ہمارے سامنے رکھ دی۔ اِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اِذْ کا معنی جب، أَيَّدْتُكَ میں نے تائید فرمائی، میں نے مدد کی، أَيَّدْتُكَ جب میں نے تیری تائید فرمائی، بروح القدس روح القدس کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ جب تیری تائید فرمائی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تکلم الناس تو لوگوں سے کلام کرتا تھا، فی المہد پنگوڑے میں، وکہلا اور اپنی پکی عمر کو بھی، یعنی ایک وہ عمر ہے جو پنگوڑے کے اندر ہے جو معجزاتی کیفیت میں کہ معجزہ ہے نبی کا کہ چند دن کی عمر ہے تو وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں کے اوپر الزام نہ لگاؤ، میری ماں تو پاک دامن ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے ایک تکریم والا معزز بندہ بنا کر، اور مجھے اپنی جناب سے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ تو جب تو باتیں کرتا تھا لوگوں سے فی المہد پنگوڑے میں، وکہلا اور پکی عمر کو، پکی عمر کتنی تھی؟ جناب عیسیٰ کی ٹوٹل عمر کتنی تھی؟ 33 سال، 33 سال حضرت عیسیٰ کی عمر ہے، 12 13 19 لوگ آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ فرما رہے جب تیری پکی عمر تھی عیسیٰ تو تب بھی تو لوگوں سے گفتگو کرتا تھا، یعنی وہ جو نبوت کا زمانہ ہے آپ کا، اس میں آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تو اللہ اس کی بات فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں باتیں تھیں۔ آپ اندازہ کریں میرے اور آپ کے لیے شرم والا مقام ہے یا نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ حضرت عیسیٰ کے 12 حواری حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد دنیا میں عیسائیت کو اتنا پھیلا چکے ہیں کہ آج کوانٹٹی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ عیسائیت ہے، اور اللہ کے نبی کی امت ہی کہ کروڑوں میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں، غیروں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے میں مصروف ہیں، لیکن اسلام لوگوں تک بھی پہنچانا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں۔ تو لمحہ فکری ہے ہمارے لیے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ محنت کا ثمرہ دیتا ہے، چور کو بھی دیتا ہے، جو نقب زنی کرتا ہے اور اللہ سے ہی مانگتا ہے اللہ مجھے کوئی نہ دیکھے میں چوری کر رہا ہوں، تو اس کی محنت کا ریوارڈ اس کو مل جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے بس، وہ یہ کہ رات کو سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے۔ ایمانداری سے ہم اگر ڈسکس کریں اس کے علاوہ ہماری زندگی کا مقصد کیا رہ گیا، کہ ہماری زندگی کا کوئی ایک پورشن ایسا ہو کہ جس مشن کے لیے محمد مصطفیٰ نے طائف میں پتھر کھائے تھے، میں ہر روز اپنے 30 منٹ اس مشن کے لیے وقف کروں گا۔ کتنے مسلمان کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ڈسکس کے لیے اور انالیسس کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رات کو سو گئے، صبح اٹھ گئے، بچوں کو سیر کرا دی، سکول بھیج دیا، سکول سے لے آئے، کہیں کوئی شوگر کسی نے بتا دی تو ایکسرسائز کر لی، کوئی بلڈ پریشر ہو گیا تو نہیں بھائی میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم 40 سال کے بعد بڑھاپے کی طرف آتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت یہ ہے کہ 40 سال کے بعد آپ کا مشن شروع ہو رہا ہے۔ ہم 40 سال کے بعد کہتے ہیں اب ہم سیٹل ہو گئے ہیں، اب اپنی زندگی کو 2 + 2 = 4 گزاریں گے، تو یہ اب ہمارے بچے کام کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کی مشن تو ہوا ہے 40 سال کے بعد شروع، اور 63 سال تک جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ 40 سال کے بعد ہی ہمارا مشن شروع ہو اور ہم اپنی زندگی کو اسی طرف لے کے جائیں، نہ کہ یہ زندگی معاف کیجئے گا، یہ زندگی تو جانوروں کی بھی ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، دودھ بھی دیتے ہیں، جو مالک کہے وہ کر بھی لیتے ہیں، تو میرے اور آپ میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ اگر کھانا پینا ہی مقصد ہے تو پھر اور کچھ بھی باقی نہیں۔ اس لیے بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ اب تیسرے احسان کو یاد کروا رہا ہے، واو اور اذ جب علمتک، علم تو میں نے سکھایا، کا تجھے اے عیسیٰ جب میں نے تجھے سکھایا، الکتاب کتاب میں نے تجھے کتاب سکھائی، والحکمت اور حکمت کی بات سکھائی، والتورات تورات سکھائی، والانجیل اور انجیل سکھائی۔ یہ ایک اور احسان ہے، یہ دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے کہ میں اور آپ کتاب سمجھ جائیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ دیکھیں اللہ حضرت عیسیٰ پر کیے گئے احسانوں کا ذکر فرما رہا ہے، عیسیٰ یاد کرو میرا تیرے اوپر یہ بھی احسان ہے کہ میں نے تجھے کتاب سکھائی ہے۔ تو اللہ اگر کوئی ہماری زندگی کا تھوڑا سا وقت کتاب کو سیکھنے میں صرف ہم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کی میراث ہے، جو بندہ اس میں اپنا وقت صرف کر دے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، واو کا معنی اور اذ کا معنی جب، تخلق تو بناتا تھا، تو تخلیق کرتا تھا، من الطین کیچڑ سے، مٹی سے، کہیت الطیر پرندے کی سی صورت، کاف کا معنی کی طرح، حیت کا معنی شکل، طیر کا معنی
پرندہ، تو پرندوں کی سی شکل جب کیچڑ سے بناتا تھا، بِإِذْنِی میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا پھر پھونک مارتا تھا اس میں، تو فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی تو فا کا معنی پس، تکونو بن جاتا تھا، طیرن پرندہ، بِإِذْنِی میرے اذن کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں گے سارے لفظوں کے ساتھ اللہ بِإِذْنِی فرما رہا ہے۔ اوپر دیکھیں وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَيْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، یعنی تو پرندے بناتا تھا تو کس کے اذن سے؟ میرے اذن سے، اور ان میں پھونک مارتا تھا وہ اڑ جاتے تھے تو کس کے اذن سے؟ میرے اذن سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَتُبْرِئُ اور تو تندرست کر دیتا تھا، بری کر دیتا تھا، الْأَكْمَحَ مادرزاد نابینے کو، وَالْأَبْرَصَ اور کوڑی اور پھل بیری کے مرض والے بندے کو، بِإِذْنِی ہر لفظ کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے بِإِذْنِی 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 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، واو کا معنی اور اذ کا معنی جب تخرجو تو نکالتا تھا، تو زندہ کرتا تھا، الموتى مردوں کو، بِإِذْنِی میرے اذن کے ساتھ۔ تو نبی کے ہاتھ پہ کسی مردہ کا زندہ ہونا یہ قرآن کا تصور کہہ رہا ہے۔ اگر کسی اور نبی کا ذکر نہیں ہے تو ایک اصول تو ہے کہ نبی کا معجزہ یہ بھی ہے کہ وہ مردوں کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کر دیتا ہے۔ تو بِإِذْنِی لاجک پیچھے کیا ہے کہ وہ بذات خود نہیں کرتا بلکہ بِإِذْنِی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو نبی کا معجزہ اور ولی کی ولایت اور کرامت یہ صرف کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی عقیدے کو درست کرنے والی بات ہے، کوئی ولی کوئی نبی اپنی ذات سے نہیں بلکہ من جانب اللہ، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اذن کے ساتھ دنیا میں سروائیول بھی کرتا ہے اور دنیا میں معاملات بھی کرتا ہے، اور اس کی لوگوں کے باطن پہ بھی نظر ہوتی ہے، لوگوں کے ظاہر کے اوپر بھی نظر ہوتی ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ یہ فتنے سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچایا، اللہ اس کا احسان اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ وَإِذْ واو اور اذ جب کففتو میں کافی ہو گیا تیرے لیے، میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو، ان کا آپ سے، اے عیسیٰ میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک کے رکھا، وہ تجھے پھانسی پہ چڑھانا چاہتے تھے، میں نے تمہیں روک کے رکھا۔ وَإِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ کب میں نے تجھے روکے رکھا بنی اسرائیل سے؟ اذ جب جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ جِئْتُهُم جاء یہ جیو کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب کبھی کبھی پراپوزیشن آ جاتی ہے تو ان ورب کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جاء کا معنی ہے آنا، لیکن یہاں ہے اس کا معنی لانا، اور یہ معنی کیوں ہے؟ کیونکہ جاء یہ جیو کے بعد جو صلہ ہے ہماری عربی زبان میں اس کو صلہ کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پراپوزیشن آ گئی ہے با، تو اس کی وجہ سے جاء یہ جیو کا معنی آنا نہیں ہے بلکہ لانا ہے۔ اذ جئتہم جب تو لے کے آیا تھا ان کے لیے، بالبینات روشن نشانیاں، تو فقال الذین کفروا منہم فا بس کالا کہا الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین ایک کھلا ہوا جادو، یہ تو بہت بڑا جادو ہے عیسیٰ جو تم کر رہے ہو، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو ہونے والی ہے۔ تو نبی کے معجزات کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ جادو ہے، اور آج ہمارا عقیدہ بھی بھینج ہے کہ اسی بات پہ آ جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ ہماری وہ جو سیلف ایک ڈیفینس پاور ہے، فریکوینسی ہے روحانی طور پر، جب وہ کمزور ہوگی تو ہمارے اوپر بلائیں بھی اثر انداز ہوں گی، لوگوں کی نظریں بھی اثر انداز ہوں گی۔ تو یہ جو ڈیفینسو پاور ہے اس کو طاقت دینے کے لیے کیا کہا کہ اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اپنے گھر میں کل پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لیا کرو۔ ایک ڈیفینسو فریکوینسی تمہارے اندر ایسی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو برے اثرات ہیں ان سے تمہارے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ تو ہمارے گھروں میں اگر چلیں انڈیا کے ڈرامے، اور ہمارے گھروں میں چلیں انڈیا کی فلمیں، اور پھر ہم کہیں کسی نے جادو کر دیا ہے، تو یہ تو ہمارے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ اللہ کا ذکر بلند ہو تو وہاں پر رحمتیں ہیں، لیکن اگر شیطانی ذکر اور فکر بلند ہو تو یقیناً وہاں پر کمزوری کی بات ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، واو کا معنی اور اذ جب اوحیتو اللہ فرما رہا ہے عیسیٰ یاد کرو، اوحیتو میں نے وحی کی، یہاں وحی اس سینس میں نہیں ہے جہاں پر جس سینس میں نبی پہ وحی آتی ہے، کیونکہ وحی صرف نبی پہ آتی ہے، وحی حضرت مریم پہ نہیں آتی کیونکہ آپ اللہ کی بندی ہیں۔
اللہ کی ولیہ ہیں، نبی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے وحی کا لفظ قرآن میں اور جگہ پہ بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن وہاں یہ وحی مراد نہیں ہے جو فرشتہ اللہ سے لے کر آتا ہے، یہ ہے الہام۔ اور چھٹی سینس، یہ جو سکس سینس ہماری انڈیکیٹ کرتی ہے، اللہ اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اور یہ سورہ نحل میں بھی ذکر ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اللہ فرما رہا ہے یاد کرو جب میں وحی کرتا ہوں شہد کی مکھی کی طرف تو وہ کیسے اپنا گھر بناتی ہے، کیسا چھتا بناتی ہے، اور تمہارے لیے کتنا میٹھا شہد تمہیں فراہم کرتی ہے، یہ میں وحی کرتا ہوں اس کی طرف تو یہ سارا کچھ کرتی ہے۔ تو وہاں وحی سے یہ مراد نہیں ہے جو اللہ اپنے نبیوں پہ بھیجتا ہے، وہاں الہام ہے، چھٹی سینس ہے، جہاں اللہ لوگوں کو ہدایت کی طرف جانے کے لیے ایک تھوڑا سا سٹیپ عطا کر دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی اپنے اصل معنوں میں نہیں ہے، الہام کے معنوں میں ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے دل میں ڈال دیا، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اے عیسیٰ جب میں نے تیرے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیا بات ڈال دی؟ ان آمنو بی، ان کے آمنو، ایمان لاؤ۔ یہاں آمنو نہیں پڑھنا، وہ جمع کا صیغہ بن جائے گا، جمع مذکر غائب کا، یہاں ہے آمنو، یہ امر کا صیغہ ہے، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بی میرے ساتھ ایمان لاؤ۔ حضرت اللہ فرما رہے عیسیٰ یاد کرو میرے احسان کو جب میں نے تیرے حواریوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ حواری تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نہیں مانتے تھے، حواری تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، لیکن بعد کے عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ میرے اوپر ایمان لاؤ، وَبِرَسُولِي، اور میرے رسول کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو ایمان لانے کے بعد کہا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، وَاشْهَدْ، اور اے مولا تو گواہ ہو جائے اس بات کے اوپر کہ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، کہ ہم کیا کرنے والے بن جائیں، ہم مسلمان کرنے والے، ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تو بھی اس کے اوپر گواہ بن جا۔ اب یہ موضوع مزید آگے چل رہا ہے، لیکن آج کے پروگرام کی مناسبت سے ہم اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس سورت کو ہم مکمل کر دیں گے، سورہ مائدہ کو، اور ہمارے تقریباً 7 پارے کا جو پاؤ ہے اس سے تھوڑا سا ہم مزید آگے بھی بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا مشن بنائے زندگی کا، اگر ہم اللہ سے بخشش کے طلبگار ہیں تو، کہ اللہ نے فرمایا تھا میں تمہیں کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے حبیب نے 2، ایک قرآن اور دوسرا حدیث و سنت۔ یہ جس کی زندگی کا مشن ہے وہ کامیاب ترین آدمی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ ہم نے لوگوں تک 2 باتیں پہنچانی ہیں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا اللہ کے نبی کی حدیث و سنت، تو زندگی تو چلتی ہی رہتی ہے، کھانا پینا بھی چلتا ہے، اور اللہ نے مختلف موقع دیے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور وہ کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس علم ہے، وسائل نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس وسائل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ وہ تبلیغ کے سلسلے میں ہی دین پھیلائے، ہر بندہ ہر موقع پر ایک سٹیپ بن سکتا ہے، کوئی وسائل مہیا کر سکتا ہے، کوئی علم اپنا پرووائڈ کر سکتا ہے، کوئی اپنا وقت دے سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں دین کو پھیلانے کا، اور آج اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور ایک میں جس بات سے بہت پریشان رہتا ہوں، یقین مانے وہ یہ ہے، ہماری نوجوان نسل ہماری طرف راغب نہیں ہے۔ جب ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنی طرف لے آئیں گے تو سمجھیں ہمارا مشن چل پڑا ہے، ورنہ معذرت کے ساتھ یہ تو ایک ہمارا سسٹم ہے، چل رہا ہے، یوزولی چل رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں بچوں کو ساتھ لیں، اور جہاں کو خیر کی بات ہو وہاں پہنچائیں۔ جو بچہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، بچہ قصوروار نہیں ہے۔ قصوروار کون ہے؟ ماں باپ۔ اس ماں باپ نے تعلیم دی ہوتی بھائی تمہاری جنت میرے قدموں کے نیچے ہے، تو وہ قدم دھوتے، وہ پیتے، وہ خدمت کرتے، لیکن اگر نہیں کر رہے تو قصور ماں باپ کا ہے۔ تو اپنے اوپر ہم احسان کریں کہ ہماری نسل کو اپنے لیے ہم تیار کر لیں، اور وہ تب تیار ہوگی جب قرآن پڑھے گی اور اللہ کے نبی کی حدیث و سنت پڑھے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔